بادشاہ کو پیشاب لگا، بیر کے درخت کے نیچے بیٹھا، بیر ٹوٹ کر کے گرا، تو پیلا بیر تھا، ٹس ٹس پکا ہوا تھا۔ بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا، وہ چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، جھٹ سے اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا تھا، ایک لڑکی نے کہا راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اب اس کے کان کھڑے ہوئے، نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ اگر آج اس نے کہہ دیا تو عزت کا تو جنازہ اٹھ جائے گا۔ تو بادشاہ نے چالاکی سے کیا کیا، روپیہ ہاتھ میں لیا، اور میرا بھی منہ مارنے کے لیے ہے کیا؟ خیر، ہاتھ میں چپکے سے پیسہ لے کر کے بادشاہ قریب جاتا ہے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ ادھر سے داد مل رہی ہے، لڑکی اسی مصرے کو داغ رہی ہے، خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ بادشاہ سوچ رہا کہ یہ لڑکی ہے کیا ہے، یہ تو 1500 میں ماننے والی نہیں ہے، پورا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ لڑکی سمجھ رہی ہے کہ بادشاہ میرے مصرے سے بڑا خوش ہو رہا ہے، بار بار وہی مصرع پڑھ رہی ہے، تو کھسیا کر کے بادشاہ کہتا کیا بار بار دھمکی دے رہی ہے، پورا خزانہ ہمارا خالی ہو رہا ہے، یہی نہ کہے گی میں بیٹھا تھا، بیت ٹوٹ کر کے گرا تھا، بڑا پیارا تھا، ٹس ٹس پکا ہوا تھا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے کہہ دے کہہ دے۔ مصرع آیا ہے ایران سے ہندوستان۔ مصرع کیا ہے؟ درے ابلق کسے کمدیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تمام شاعر کا سر چکرا گیا، مصرے کا جوڑا ہے نہیں مل رہا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا زیب النساء۔ جمعہ کا دن تھا، اس لڑکی نے غسل کیا تھا، سرما لگا رہی تھی، سامنے شیشہ تھا، تو آنکھ ممیرا سرما جب آنکھ میں لگا تو پڑ پڑا کر کے لگا، اور پانی جو ٹپکا تو چہرے پر آیا، اس کو مصرے کا جوڑا مل گیا، مگر اشکے بتانے سرمے آلود۔ وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے، آنکھ کا آنسو ہوتا جس میں سرما ملا ہوا ہوتا۔ اب یہ مصرے کا جوڑا ایران پہنچ گیا، جو بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا، اس نے فوراً خط لکھا جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے اس کو ہندوستان سے ایران بھیجو، میں اس کو گود میں بٹھاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، ہاتھ ملا کر کے اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس لڑکی نے مصرع لکھا در 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 سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوبو گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوبو گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ اس لڑکی نے جواب لکھا کہ میں نے جو مصرے کا جوڑا لگایا، میں عورت ہوں، مرد نہیں ہوں، میری مثال گلاب کے اس پنکھڑی کی طرح ہے جس میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، خوشبو کو تلاش نہیں کیا جاتا ہے، صرف پنکھڑی کو دیکھا جاتا ہے۔ میں اجنبی عورت ہوں، تم نے مجھے انعام لینے کے لیے بلایا ہے، تم مجھے سینے سے لگاؤ گے، گود میں بٹھاؤ گے، ہاتھ ملاؤ گے، مجھے دنیا تو ملے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی، میں اسی دنیا کو لات تو مار سکتی ہوں، خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ایک مثال، پیاری مثال سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بیٹا پر کریں گے، بیٹی پر ستم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، جلدی سے نکل جائے گا، اور آپ کا جلسہ بالکل بیداری میں آ چکا ہے، جوان ہو چکا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، اچھا آ جائے گا، لاسٹ میں آ جائے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بہت دھیان سنیے گا۔ ایک کالی لڑکی آئی بادشاہ کے دربار میں، ایک گوری لڑکی آئی بادشاہ کے دربار، دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ کو نوکری دے دو، آنگن باڑی کی نوکری دے دو۔ بادشاہ سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنانا چاہیے، بادشاہ نے کہا ایک ہی کوٹا ہے، دو لڑکی کا دعویٰ ہے، کسی کو دیں گے اس کا دل رہے گا، کسی کو منع کر دیں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ منطق سے نکلنا چاہتا تھا بادشاہ، لڑکی نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ اب بادشاہ سلامت، میں گوری ہوں، مجھ کو دے دو، میں کالی سے اچھی ہوں۔ کالی نے کہا بادشاہ سلامت، میں سیرت والی ہوں، مجھ کو دے دو، میں گوری سے اچھی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو لڑکی ثابت کر دے گی میں کالی ہوں، گوری سے اچھی ہوں، گوری ہوں، کالی سے اچھی ہوں، اس کو نوکری مل جائے گی۔ تو گوری لڑکی نے کہا موتی سفید ہے
قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت موتی کو دیکھیے گورا ہوتا ہے کوئلے سے بڑھ کر کے، اور جنت میں جانے والوں کا چہرہ گورا ہوگا جہنمی سے بڑھ کر کے ہے، اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت جلدی کا فیصلہ شیطان کا فیصلہ ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت روئی سے بڑھ کر کے کستوری ہے، اب کستوری کالی ہوتی ہے، اسی طرح میں گوری سے بڑھ کر کے ہوں، اور آنکھ میں جو پتلی ہے جس میں روشنی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے گوری نہیں ہوتی ہے۔ جیسے پتلی افضل ہے اسی طرح میں افضل ہوں، مجھ کو نوکری دے دو۔ تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی، اس نے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے، تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ گوری نے سوچا کہ یہ تو برابر میرا پیچھا کر رہی ہے، جواب دے رہی ہے، اس کو ہرانا ہے کسی صورت سے، تو اس نے آخری مصرع کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے، تو کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو رگڑا چل رہا تھا، اس کے بعد جھگڑا شروع ہوا، اب مشاعرہ چل رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ آپ نے ہی تو بکھیڑا کھڑا کیا ہے، تو تھوڑا سا صبر کر لیے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے بڑے پیار سے خطاب کیا ہے بادشاہ کو، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر اٹھا کر کے آسمان کو دیکھیے، چاند بھی گورا ہے، سورج بھی گورا ہے، ستارے بھی گورے ہیں، اسی طرح میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، وزیر سے کہتا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجیے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے بے شک قصور ہے۔